السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الحمد للہ الذی عم عبادہ بواسع رحمتہ وخص اولیاءہ بالمعیۃ والتثبیت علی شرعتہ وأودع في قلوبهم نور معرفته ومحبته، أحمده سبحانه ندب عباده إلى ذكره وشكره وحسن عبادته وشوقهم إلى لقائه ورؤيته۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو اپنی وسیع رحمت اپنے سب بندوں پر کرتا ہے اور اپنے اولیاء کو اپنی معیت کے ساتھ اور اپنی شریعت پر مضبوطی سے ثابت قدم رکھنے کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں اپنی معرفت کا اور اپنی محبت کا نور ڈالا۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہوں جس نے اپنے بندوں کو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کی دعوت دی اور ان کو اپنی ملاقات اور اپنے دیدار کا شوق دلایا ہے۔ 13واں پارہ۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ وما أبرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس تو برائی پر بہت زیادہ اکسانے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب ہی رحم فرما دے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نفس کی شرارتیں تمام انسانوں کے ساتھ ہیں، نفس کی شرارتوں سے وہی محفوظ ہو سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ وما ابرئ نفسی، یہ عزیز مصر کی بیوی کے کلام کا آخری حصہ ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے پیٹ پیچھے اپنے خاوند کی کوئی بڑی خیانت نہیں کی، بے شک میں نے یوسف کو پھسلانا چاہا لیکن میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ہاں، میں اپنے آپ کو پاک باز قرار نہیں دیتی، مجھ سے جتنی غلطی ہوئی اس کا میں اقرار اور اعتراف کرتی ہوں۔ نفس کی شرارتوں سے تو وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو، اور اس سے مراد کون ہے؟ کون محفوظ رہا؟ یوسف علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ نفس کی 3 اقسام ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جس پر گناہوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے خواہشات کی پیروی غالب آ جاتی ہے، یعنی برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ پھر ہے نفس لوامہ، یہ ملامت کرنے والا نفس ہے، یعنی جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک ملامت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ توبہ کی طرف آتا ہے، اور یہ خیر اور شر کے بیچ میں متردد ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یہ خیر اور نیکی کے کاموں کو پسند کرتا ہے، شر اور گناہوں سے نفرت کرتا ہے، ان کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ اس کی ایک خاص طبیعت بن جاتی ہے۔ تو جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کے نفس کے شر سے بچا لیتا ہے اور اسے نفس مطمئنہ عطا کرتا ہے۔ اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا کرے، تاکہ مرتے وقت جب فرشتہ ہماری جان لینے کے لیے آئے تو وہ ہمیں سلام کرے تو نفس مطمئنہ کہہ کے کرے۔ ہمیں اپنے اندر جھانکتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دل کا حال کیا ہے، کیا ہم نیکیوں پر مطمئن ہوتے ہیں اور گناہوں پر تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور گناہوں کی طرف رغبت کا کیا عالم ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لوں۔ پھر جب اس نے یوسف سے بات کی تو کہنے لگا، آج سے تم ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے اور امانت دار ہو۔ سبحان اللہ، غلامی اور قید سے آزادی ملنے کے بعد اب ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جس میں انہیں آزادی کے ساتھ ساتھ حکومت اور سلطنت بھی عطا ہوتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص مشیر بنا لیتا ہے، کیونکہ ان کے علم اور فضل سے متاثر ہے، ان کے کردار کی رفعت اور پاک دامنی بھی واضح ہو چکی ہے، تو اب یہ وقت ہے کہ وہ اس کام کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اور یہ جو وہ کہتا ہے نا کہ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، کہ تم ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے، مکین کا مطلب ہے مرتبے والے، یعنی کہ ہمارے ملک کے جو رموز ہیں، اسرار ہیں، ان کے اب تم رازدان ہوگے اور تم بڑے امانت دار ہو۔ بات یہ ہے کہ اصل کردار وہی ہوتا ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین۔ آج ہم سوچے کہ ہم مسلمانوں کا امپریشن نان مسلمز پر کیسا ہے۔
قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نے کہا مجھے آپ اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں بہت حفاظت کرنے والا خوب علم رکھنے والا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص حالات میں اپنی خاص صفات کا ذکر کرنے کا جواز ملتا ہے. یعنی انسان کے لیے جائز ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی علم ہے، کوئی اسکل ہے، کوئی فضیلت ہے تو اس کا وہ اظہار کر دے تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. عام حالات میں عام صفات کو بیان کرنا درست نہیں، لیکن جب کوئی خاص مقصد ہو، کوئی خاص موقع ہو جہاں پر اس کو بیان کرنے سے کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے تو اس کو ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے علاوہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا اور اپنے اعمال کو ظاہر کرنا یہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ میں اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کی صلاحیت رکھی ہے تو اس سے فائدہ پہنچائیں، لوگوں کو خود کو پیش کریں، آگے بڑھیں اور وہ کام کریں. کثر نفسی کرتے ہوئے صرف یہ کہنا کہ نہیں میں تو کسی کام کے قابل نہیں اور کاموں کو خراب ہوتے رہنے دینا یہ درست نہیں. مثلا اگر کوئی کام خراب ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ آتا ہے تو آگے بڑھیں اور اس کو صحیح کریں. اس موقع پر اس خاص حالت میں یہی نیکی ہے اور یہ پیچھے رہنا کوتاہی ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں اقتدار دیا یعنی مصر میں. وہ اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا تھا. ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اس پر تو یقین کر لیجئے کہ آپ کی نیکی کبھی ضائع ہوگی ہی نہیں، چاہے سامنے والا اس کو مانے یا نہ مانے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار مل گیا ہے اور پھر ہر طرح کی آزادی ہے اور پورے اختیارات ہیں، جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں رہیں. اور یہ انہیں ملا ہے کس چیز کے صلے میں؟ احسان کرنے کے صلے میں، محسن بننے کے صلے میں. انہوں نے بھائیوں کے حسد کو برداشت کیا، کنویں میں صبر کیا، غلامی اور جیل میں صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں پر بھی صبر کیا، یعنی جن کی طرف اس عورت نے ان کو دعوت دی تھی. تو یہ سب کچھ احسان کے درجے میں تھا. تو صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو عزت بھی عطا کرتا ہے. وقتی طور پر مشکلات ضرور ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد اچھے دن بھی آتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. جہاں انسان کو عزت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، مال و دولت ملتا ہے، وہاں کبھی لین پیچ بھی زندگی میں آ جاتا ہے. ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں جو ڈارکنیس کی طرح ہوتے ہیں، لیکن وہ حالات پھر بدل جاتے ہیں، پھر دن چڑھ آتا ہے. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے یقیناً ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے. یعنی بعض اوقات انسان نیکیاں کرتا ہے اور اس کے اجر کی توقع دنیا میں ہی لگا بیٹھتا ہے کہ میں نے تو اچھا کیا، میرے ساتھ اچھا کب ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا کرتے ہیں، کبھی اس کی زندگی میں ہی، کبھی اس کے مرنے کے بعد بھی. ابراہیم علیہ السلام محسن تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اس کا اجر دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا. تو دنیا میں اگر ہماری توقعات کے مطابق ہماری چیزیں نہ بھی ہوں تو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں ضرور اجر عطا کریں گے. اب ایک اور سین بدلتا ہے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یوسف کے بھائی مصر آئے، پھر اس کے پاس بھی آئے تو اس نے انہیں پہچان لیا جبکہ وہ اس سے انجان رہے. بھائیوں نے نہیں پہچانا، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. وہ تو کنویں میں پھینک کے فارغ ہو چکے تھے. اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر کے انہیں دیا تو کہا تم اپنے اس بھائی کو میرے پاس لے کر آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے. کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں پیمانہ پورا پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے مصر کے تمام علاقوں اور شہروں میں قحط پڑ گیا، حتیٰ کہ اس کے اثرات فلسطین یعنی کنعان تک بھی جا پہنچے، جہاں پر حضرت یعقوب اور ان کے بچے یعنی حضرت یوسف کے بھائی رہائش پذیر تھے. تو حضرت یوسف نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نمٹنے کے جو انتظامات کیے تھے وہ کام آ گئے، اور ہر طرف سے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے. اور یہ بات کنعان تک پہنچی، لہٰذا وہاں سے وہ بھی مصر آئے تاکہ غلہ لے کر آئیں. یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کرایا، انجان بن کر بھائیوں سے باتیں پوچھنا شروع کی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارے کتنے بھائی ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں. تو انہوں نے سب بتا دیا ہوگا کہ ایک تو جنگل میں مارا گیا تھا اور باقی یہ ہے کہ ہم 10 بھائی ہیں. لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ بات کس سے کر رہے ہیں، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد ویسے بھی انہوں نے اتنی توجہ نہیں دی ہوگی اور وہ تو یہ گمان بھی نہیں کرتے ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام یہاں تک پہنچ سکتے ہیں.
اور ساتھ ہی ان کو دھمکی بھی دی، پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے، یعنی جو بھائی پیچھے چھوڑ کر آئے بنیامین، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے والد کو ضرور اس کے بارے میں آمادہ کریں گے اور ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے والد کو، کہا اس کے والد کو۔ اور اس نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ ان کی رقم ان کے سامان سفر ہی میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائیں تو وہ اسے پہچان لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ابا جان، ہم سے پیمانہ روک دیا گیا ہے، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ ہم ناپ بھر کر غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ اب قحط میں سب سے زیادہ ضرورت تو غلے کی تھی، اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ جو ہم لے کر آئے ہیں یہ بہت دن نہیں چلنے والا، اس لیے جان بچانے کے لیے واپس تو جانا ہی پڑے گا، لیکن یہ کہ اس کے لیے شرط رکھ دی گئی ہے کہ دوسرے بھائی کو بھی لے کر آئے، لہٰذا غلہ ملنے کی یہی ایک صورت تھی، تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح والد کو منا لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں اس کے معاملے میں یعنی بنیامین کے معاملے میں تم پر اعتبار کروں جیسا میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجتے وقت صرف یہ کہا تھا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ اور اب جو بھائی بھیج رہے تھے اس وقت کیا کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو کہتے ہیں کہ جب یہ کہہ کے بھیجا تو نہ صرف یہ کہ یوسف کا بھائی واپس آیا بلکہ یوسف بھی آ گئے، یعنی دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم صرف اپنے اندیشے ظاہر کرتے رہیں تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا، اور اگر ہم اس اندیشے اور خوف کے وقت بھی معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اچھی بات زبان سے نکالیں اور اللہ سے دعا کریں تو نتیجہ کچھ اور ہوگا، لیکن ہوتا تو سب کچھ اللہ کے اذن سے ہی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، میں تو وہی نیکی کر سکتا ہوں جس کی مجھے اللہ توفیق دے۔ تو اس لیے اگر ہمیں کوئی اچھی مثبت بات کرنے کا موقع ملتا ہے یا کرنے کی توفیق ملتی ہے تو وہ بھی سراسر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا اذن ہوتا ہے اور اسی کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمان حکیم کہا کرتے تھے جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور صبح شام کی جو دعا آپ کو سکھائی گئی تھی اللہم انی اسألک العافیہ، اور اس میں جو آتا ہے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، یعنی آپ کے تمام امور اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ ولما فتحوا متاعہم، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی، وہ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہے ہماری رقم جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ ہم مزید لے آئیں گے، یوں اتنی مقدار میں غلہ لانا بہت آسان ہے۔ یعقوب نے کہا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ کی طرف سے پختہ وعدہ نہ دے دو کہ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم سب کو گھیر لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پختہ وعدہ دے دیا تو اس نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ الوکیل علی ما نقول وکیل، وکیل وہ ہوتا ہے جس کے حوالے تمام کام کیے جائیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ ساری مخلوق کا مالک ہے اور تمام کام اس کی قدرت میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، لہٰذا ہم اپنے سارے کاموں کو، اپنے سارے امور کو اس کے سپرد کرتے ہیں۔ اور یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو، تم سب شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اب یہاں یعقوب علیہ السلام یہ جو کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اس سے کیوں منع کیا انہوں نے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے صحت مند، قوی، جوان اور خوبصورت بیٹوں کے اکٹھے داخل ہونے پر نظر بد لگنے کا خطرہ تھا، اور نظر لگتی بھی ہے، تو انہوں نے توکل تو اللہ پر کیا، اسی پر میں نے توکل کیا، اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی تدبیر بھی کی۔ تو انسان کو دونوں چیزیں کرنی چاہیے، تدبیر بھی اور دعا بھی۔ اور پھر نظر لگنا جو ہے یہ برحق ہے، یعنی یہ یاد رکھیے کہ نظر لگنا برحق ہے۔ حدیث میں آتا ہے نظر لگنا ثابت شدہ بات ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل سکتی تو نظر اس سے آگے نکل جاتی،
اور جب تم سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کرو، یعنی نظر بد کا علاج یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہو اس کا پانی لے کر جو بیمار ہو اس کے اوپر ڈالا جائے۔ نظر بد ہے کیا؟ دراصل نظر لگانے والے کی آنکھ سے کوئی ایسی تاثیر رکھنے والی شعاع نکلتی ہے جو نشانہ بننے والے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل لیزر کیا ہے؟ ریز ہے نا، ان کے ذریعے کیا توڑ دیتے ہیں؟ پتھر توڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انسانوں کی آنکھوں سے بھی ایسی ریز نکلتی ہیں کہ جن سے بعض اوقات دوسرے انسان کی کیمسٹری بدل جاتی ہے اور اس کے جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب اس کی علامت کیا ہے؟ ہر چیز نظر نہیں ہے، علامت یہ ہے کہ انسان کے اندر یکا یک عجیب و غریب تبدیلی واقع ہو جاتی، شدید سر درد شروع ہو جاتا ہے جس کی کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی، جسم کے کسی حصے میں درد شروع ہوتا ہے، کوئی گر پڑتا ہے، کوئی انہونی سی انیوژل سی چیز ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر چھوٹی بڑی تکلیف کا سبب نظر کو بتانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو دیکھتے ہی حسد نہ کریں بلکہ ماشاءاللہ کہ خوش ہوں اور برکت کی دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اللہم بارک فی، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ لکم، جو بھی آپ کہیں۔ اور اگر کوئی اپنی چیز دیکھ رہا ہو، ان دونوں میں فرق ہے، کسی کی چیز دیکھیں گے اچھی تو خوش ہو کر کیا کہیں گے؟ بارک اللہ فیکم، اور اگر اپنے اندر کوئی چیز اچھی دیکھیں گے تو پھر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اپنے گھر کو دیکھیں گے، اپنے بچوں کو دیکھیں گے، اپنی کسی بھی چیز کو دیکھیں تو پھر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اپنی ہر پیاری چیز پر پڑھنے کی ترغیب ہے اس میں۔ نظر لگ جائے تو کیا کریں؟ دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کی نظر لگی ہے اس سے غسل کروا کر پانی نظر کے مریض پر ڈالا جائے، یعنی کم از کم گردن اور کندھے اور پچھلے پورے حصے پر۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دم کیا جائے، اور دم آپ اپنے آپ پہ خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں پر خود دم کیا کرتے تھے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں نا، پیارے ہوتے ہیں، تو ان کو نظر جلدی لگتی ہے تو ان کو حصار میں دے دیں۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ کہا ہاں، تو انہوں نے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تو عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ آپ کو بخار تھا، پچھلے پہر جبریل علیہ السلام نے دم کیا، شام کو آپ بہترین حالت میں ہو گئے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر وغیرہ لگ جاتی ہے، اور اس میں یہ کہ صبح شام کی اذکار اگر آپ پابندی سے پڑھتے رہیں، رات کو سوتے وقت اپنے اوپر دم کر کے سوئیں، تو انشاءاللہ آپ ایسی بہت سی چیزوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ آپ کے گرد حصار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آسمان سے اترنے والی کتابوں میں سورۃ فاتحہ سب سے عظیم سورت ہے، لہٰذا سورۃ فاتحہ پڑھ کر بھی دم کیا جا سکتا ہے، معوذتین پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، لیکن اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہے، انہیں تکلیف بھی اسی کے اذن سے آتی ہے اور شفا بھی اسی کے اذن سے ہوتی ہے۔ اور جب وہ شہر میں داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، تو انہیں یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال آیا تھا جسے اس نے پورا کر لیا، اور بے شک وہ خوب علم والا تھا اس بنا پر جو ہم نے اسے سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ تقدیر کی حقیقت کو نہیں جانتے، اللہ کے اس راز کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور صرف اپنی تدبیر پہ نازاں رہتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات بھروسہ کرنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ اب کوئی تدبیر کی ہی نہ جائے، تو تدبیر بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھروسہ بھی کرنا ہے، توکل بھی کرنا ہے۔ تدبیر اور توکل کے بیچ میں رہنا ہے، صرف ایک طرف نہیں لڑک جانا۔ اور تدبیر کے باوجود، توکل کے باوجود اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا میں تیرا بھائی ہوں، بس جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں تو اس پر رنج نہ کر۔ اب دیکھیں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو تسلی دے رہے ہیں۔ ہمیں بھی دوسروں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنی پریشانیاں سنائیں، کیونکہ جب آپ پریشانی کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو آپ کی پوری شخصیت پریشان ہی نظر آتی ہے اور رہتی ہے، اور اس سے آپ نکل نہیں پاتے۔ انبیاء علیہ السلام کا منہج کیا ہے؟ اطمینان پھیلانا، لوگوں کی زندگیوں کو پرسکون کرنا، شر میں سے بھی خیر کی بات نکالنا کہ اس میں بھی خیر ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا فلا تبتئس، غم نہ کرو، رنج نہ کرو،
مدین کے نیک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ لا تخف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیا کہا غار ثور میں؟ لا تحزن لا تبتئس لا تخف لا تحزن. یہ آپ اپنے آپ کو بھی کہا کریں جب کبھی آپ کسی ایسے پریشر کا شکار ہوں، کیونکہ بے قراری اور بے چینی کی گھڑیوں میں کسی کے اندر دل کا اطمینان ڈالنا، اطمینان پھیلانا، یہ انبیاء کی سنت ہے. اس سنت پر عمل کیجئے. یعنی ایسی باتیں نہ کرے کہ دوسرا اگر کم پریشان ہے تو آپ کی بات سے اور پریشان ہو جائے، اور خاص طور پر کسی بیمار کی عادت کرتے ہوئے یا کسی دکھی شخص کا دکھ سنتے ہوئے. یعنی ایسی ہمدردی نہ کرے کہ جس سے آپ بھی ساتھ دکھی ہو پڑیں اور پھر آپ بھی رونا شروع کر دیں اور یوں سمجھے کہ شاید آپ اس کو دلاسا دے رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. آپ مضبوط دل سے رہیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں، کیونکہ کوئی بھی تکلیف اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، اور جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے دل کو تھام لیتا ہے. یہدی قلبہ، اس کو رہنمائی دے دیتا ہے، اس کا خیال بدل دیتا ہے، اس کا دھیان بدل دیتا ہے، وہ پھر کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگ جاتا ہے. تکلیف اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن خیال کسی اور چیز کی طرف لگ جاتا ہے انسان کا. ما اصابک من مصیبت فباذن اللہ.